امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ امریکی صدر سے ملاقات انتہائی شاندار رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا باتیں کیں۔ انہوں نے امریکی کمپنیوں کو فوری پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ پاکستان میں انتشار کی بھارتی سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے دو ٹوک جواب سے بھارتی صحافی لاجواب بولے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دانش مندی سے افواج پاکستان کو لیڈ کیا۔ پے در پے حملوں سے بھارت کا دماغ چکرا گیا۔ بھارتی جارحیت کا عالمی قوانین کے تحت منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے ساتھ طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ جنگ پاکستان نے جیت لی، اب امن جیتنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش۔ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے جامع اور نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو نتائج تباہ کن ہوتے۔ پاکستان کا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ امریکی صدر کو امن کا علمبردار اور نوبیل انعام کا مستحق قرار دے دیا۔ مودی سرکار کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہنے کی وارننگ۔ کہا پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے لائف لائن ہے، اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کے دوران ساتھ دینے پر دوست ملکوں سے اظہار تشکر۔ پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مجید بریگیڈ افغانستان کی سرحد استعمال کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے، وزیر اعظم کا مطالبہ۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، مظلوم فلسطینیوں کی بھی آواز بن گئے۔ کہا ایک دن بھارت کا ظلم و ستم ختم ہوگا، کشمیری عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ دنیا کے تمام ممالک سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر زور، بولے فلسطین اب اسرائیلی زنجیروں تلے نہیں رہ سکتا۔ غزہ میں ہونے والا ظلم عالمی ناکامی، فلسطینیوں کی نسل کشی کھلی دہشت گردی ہے۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائے۔ چین، ایران، پاکستان اور روس کا مشترکہ اجلاس میں مطالبہ۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر زور۔ افغانستان کو آزاد، متحد اور پرامن ریاست دیکھنے کے عزم کا اعادہ۔ افغانستان سے دہشت گردی اور منشیات کے خاتمے پر اتفاق۔ وزرائے خارجہ کا افغان معیشت کے استحکام اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے پر بھی زور۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ عالمی چیلنجز کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا پختہ عزم۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں دہشت گردوں کی پش پناہی کا معاملہ اٹھایا۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے اضافی فائنانسنگ کی اپیل۔ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات۔ لی چیانگ نے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہا۔ بھارت سن لے، کشمیر اس کا اٹوٹ انگ نہیں، متنازع علاقہ ہے۔ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جو دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کا دشمن کو کرارا جواب۔ کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسی تنظیموں کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے ثمرات جلد سامنے آئیں گے۔ سپہ سالار چاہتے ہیں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس، کہا میں کسی ایک جماعت کا گورنر نہیں ہوں۔ اسرائیل کو عالمی محاذ پر شرمندگی کا سامنا۔ نیتن یاہو کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ پاکستان سمیت مسلم ممالک کے ارکان کا بائیکاٹ۔ تقریر کے دوران ہال خالی، نیتن یاہو پریشان، چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہال خالی دیکھ کر ہکا بکا۔ غزہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے، اب جنگ کا خاتمہ اور امن قائم ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امید، کہا بات چیت کے عمل میں خطے کے تمام ممالک شامل، کامیاب معاہدے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی میڈیا مجوزہ ٹرمپ پلان کی تفصیلات سامنے لے آیا۔
رپورٹ کے مطابق حماس کے بعد غزہ کے انتظامی امور ٹونی بلیئر سنبھالیں گے، سیکیورٹی کی ذمہ داری بین الاقوامی فورسز کے پاس ہوگی۔ حماس کا شدید رد عمل، کہا غزہ پر قبضے اور کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کی باتیں دھوکہ، عوام ایسے کسی اقدام کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہی ہوگا۔ ایشیا میں کرکٹ کا بادشاہ کون، تخت و تاج پر ہوگی کس کی حکمرانی، پاکستان یا بھارت، فیصلہ کل ہو جائے گا۔ تاریخی مقابلے میں تاریخ بنانے کا موقع، 41 سال میں پہلی بار روایتی حریف فائنل میں آمنے سامنے، شاہین سورماؤں سے 2-2 ہاتھ کے لیے تیار، دبئی کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا میدان جنگ، پڑے گا گھمسان کا رن۔ دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی، پاکستان کے پاس گروپ میچ اور سپر 4 کی شکست کا بدلہ لینے کا موقع۔ پاکستان کی بولنگ لائن سے بہت امیدیں ہیں، اوپنر ابھیشیک شرما اور گل کو جلدی آؤٹ کر دیا تو بھارتی ٹیم پریشر میں آ جائے گی۔ لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کہتے ہیں بھارتی ٹیم فیورٹ ضرور ہے لیکن T20 کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھی اننگز اور ایک اوور پانسا پلٹ سکتا ہے۔ شائقین کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش۔ شرفیدین نے پچھلے میچز میں اچھا کھیلا تو وہ آگے بھی میچز میں اسی سے اچھا کھیلتا رہے۔ تھوڑی فیلڈنگ کا آئی گیس تھوڑا ایشو ہے دیٹ اف دے وڈ امپروو اٹ، اور اوپننگ وہ زیادہ اچھی کریں۔ ہمیں ان سے اچھی امید ہے اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ ترقیاتی اہداف، سی پیک پاکستان کی تقدیر بدل رہا ہے۔ آئندہ 2 دہائیوں میں پاکستانی معیشت کو $3 ٹریلین تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بیجنگ میں میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان ہمسایہ ممالک سے بزنس ٹو بزنس تعلقات کا خواہش مند ہے، چین کے تجربات سے مستفید ہو کر برآمدات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ IMF نے صوبائی حکومتوں سے بجٹ سرپلس اہداف میں کمی کی وجوہات مانگ لی۔ پاکستان کے ساتھ دوسرے 6 ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری، توانائی شعبوں میں گردشی قرضے کے انفلو کے جلد خاتمے کا مطالبہ، لائن لاسز اور بجلی چوری روکنے کے لیے پلان بھی طلب۔ جائزہ مشن وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور صوبائی حکومتوں سے پیر کو مذاکرات کرے گا۔ اسرائیل کی حمایت میں پوسٹ کرنے والی شمع جنیجو وزیر اعظم کے وفد میں کیسے شامل ہوئیں؟ وزارت خارجہ نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ بیان میں کہا وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون کا نام وفد میں شامل نہیں تھا۔ لیٹر آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دستخط تھے۔ خاتون کی نشست وزیر خارجہ کی منظوری کے بغیر تھی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے بین الاقوامی فورس بنائی جائے، جنرل اسمبلی میں جلد قرارداد پیش کی جائے گی۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو کا اقوام متحدہ کے باہر مظاہرین سے خطاب، امریکی فوج سے ٹرمپ کے احکامات نہ ماننے کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدر نے نیو یارک کی گلی میں کھڑے ہو کر امریکی فوج کو بغاوت پر اکسایا، ان کا ویزا منسوخ کیا جائے گا، محکمہ خارجہ کا رد عمل۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی، غزہ سٹی میں بمباری سے کئی عمارتیں اور ادویات کی دکانیں تباہ، 24 گھنٹے میں مزید 58 فلسطینی شہید، تعداد 64,549 ہو گئی۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی سے خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ خان یونس اور دیر البلا میں قحط کا خدشہ ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کر دیا۔ جرم کیا اب سزا بھگتو، ICC نے بھارتی کپتان سوریہ کمار کو قصوروار قرار دے دیا۔ میچ فیس کا 30% جرمانہ، آئندہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کی ہدایت۔ بھارتی کپتان نے پاکستان سے میچ کے اختتام پر متنازع گفتگو کی، پریس کانفرنس میں بھی تنازعات کا ذکر کرنے سے باز نہ آئے۔ پاکستان کی شکایت پر ICC نے ایکشن لے لیا، میچ ریفری رچی رچرڈسن نے PCB کا موقف تسلیم کیا۔ ایشیا کپ سپر 4 کے سپر میچ کا سپر اوور میں فیصلہ، بھارت کے خلاف بھرپور فائٹ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد شری لنکا کو شکست۔ آئی لینڈرز نے سپر اوور میں 3 رنز کا ہدف دیا، بھارت نے ایک ہی گیند پر حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے بھارت نے 202 رنز بنائے، لنکن ٹیم بھی 202 رنز ہی بنا سکی۔ پیتھم نسانکا نے ایشیا کپ کی پہلی سنچری سکور کی۔ اور اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور ساڈیو مانے کا ایک گول، سعودی پرو لیگ میں النصر نے الاتحاد کو 2-0 سے ہرا دیا۔ جرمن لیگ میں بائرن میونخ بریمن کے خلاف 4-0 سے کامیاب، ہیری کین نے 2 بار گیند جال میں پہنچا کر گولز کی تیز ترین سنچری مکمل کی۔